بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد ولسر نیوز بلیٹن کے ساتھ محمد عباس کاظمی حاضر خدمت ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا حسین مقدسی نے کہا ہے کہ سیاست علویہ کے ورثہ دار ہیں، حقوق سے پہلو تہی اور سودے بازی مومن کی سرشت میں نہیں۔ شہدائے حسینی محاذ شہدائے نظریہ اساسی ہیں جن کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جائے گا۔ شہداء کانفرنس سے خطاب کی تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ سیاست علویہ کے ورثہ دار ہیں، قومی اور ملی حقوق کے دفاع سے بخوبی آگاہ ہیں۔ حقوق سے پہلو تہی اور سودے بازی مومن کی سرشت میں نہیں۔ دین و مذہب کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنے والے ملک و قوم کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ملک میں سیاسی ابتری کا ایجنڈا ملک و قوم سے دشمنی کے مترادف ہے۔ محب وطن قوتوں پر لازم ہے کہ عوام کو امن و امان اور ریلیف فراہم کرے۔ شہدائے ملت جعفریہ نے اساسی نظریے کی پاسداری میں جام شہادت نوش کیا۔ شہداء کے پاک خون سے رقم لہو رنگ تاریخ کے امین ہیں، دھرتی کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یوم شہدائے حسینی محاذ کی مناسبت سے شہداء کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ شیعہ حقوق کے حصول کے لیے 1985 میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ حسینی محاذ راولپنڈی کے پرامن ایجیٹیشن نظریہ اساسی کے تحفظ کا ایجیٹیشن تھا، جس میں آمریت کے تشدد کے نتیجے میں جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے سید صفدر علی نقوی، اشرف علی رضوی شہید اور محمد حسین شاد شہید قوم کے ہیروز ہیں۔ آقائے مقدسی نے کہا کہ وطن کو دہشت گردوں سے پاک کرنے والے عساکر پاکستان کے شہداء کو بھی زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے باور کرایا کہ ملت جعفریہ کے حقوق کے حصول کے لیے سن 85 میں کامیاب پرامن ایجیٹیشن کے نتیجے میں حکومت وقت کے ساتھ ہونے والا موسوی جنیجو معاہدہ پاکستان کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے میلاد النبی اور عزاداری سمیت تمام مذہبی جلوسوں کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ عظیم مقصد کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، یہی وجہ ہے کہ آقائے موسوی نے اپنے گھر سے یہ روایت ڈالی، جس کے بعد 14,000 سے زائد شیعہ سنی بھائیوں نے خود کو اسیری کے لیے پیش کر کے آمرانہ حکومت کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ آغا مقدسی نے کہا کہ موسوی امن فارمولہ ہی ملک میں مخلصانہ سیاست کو پروان چڑھا سکتا ہے، جو فرقے اور عصبیت کی بنیاد پر عملی سیاست کو زہر قاتل گردانتا ہے۔ ٹی این ایف جے کے سربراہ نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی پالیسی پر عمل پیرا ہو کر عقیدہ اور وطن پر ہرگز کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ہمارا لائے عمل خط آقائے موسوی کے مطابق اپنے حقوق کے حصول کے لیے پرامن عملی جدوجہد ہے، جس کے لیے ہم پوری امانت و دیانت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا تمام قوت ذہن نشین رکھیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اپنے مشن اور اہداف سے ہمیں نہیں ہٹا سکتی۔ علامہ مقدسی نے کہا کہ شہادت مومن کا مطلوب و مقصود ہے، مال غنیمت یا کشور کشائی نہیں۔ انہوں نے اس عہد کا اظہار کیا کہ دین و وطن کی خاطر خون کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کی قربانیاں ہرگز رائگاں نہیں جانے دیں گے۔ کانفرنس کے اختتام پر شہدائے حسینی محاذ اور دہشت گردوں سے مقابلے میں جام شہادت نوش کرنے والے عسکری سپوتوں کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ یوم شہدائے حسینی محاذ کے موقع پر جامع مساجد میں جمعہ اجتماعات کے دوران خطباء حضرات نے فلسفہ شہادت کے موضوع پر خطاب کیا اور شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی، ریلیاں بھی نکالی گئیں اور شہداء کی قربانیوں کو زندہ رکھنے کے عہد کا اظہار کیا گیا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یوم شہادت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ شدید سرد موسم کے باوجود ماتمی جلوسوں کی برآمدگی۔ جناب فاطمہ بیٹی، زوجہ اور ماں ہونے کی نسبت سے کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ خاتون جنت معظمہ بی بی کے ایام ولادت و شہادت پر عام تعطیل کی جائے۔ وطن عزیز پاکیزہ ہستیوں کا فیضان ہے، جس کی سلامتی کے لیے تمام کلمہ گو مسلمان ہر سازش کو ناکام بنا دیں۔ مجالس میں عزاداروں کا عزم۔ خواتین میں تابوت برآمد کیے گئے۔ پروگرامز کی تفصیل اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ بنت پیمبر خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یوم شہادت ملک بھر میں مذہبی جوش و جذبے، عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا، جس کے ساتھ ہی عالمی عشاء عزائے فاطمیہ کے پروگرام اختتام پذیر ہو گئے۔ اس موقع پر ملک بھر میں مجالس عزا اور شدید سرد موسم کے باوجود ماتمی جلوسوں کا انعقاد ہوا، جن سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام، واعظین اور ذاکرین نے سیرت فاطمیہ پر روشنی ڈالی اور اسوہ
بطول کو طبقہ نسواں کے لیے نمونہ کامل قرار دیا۔ اس مناسبت سے راولپنڈی میں شہادت خاتون جنت کا مرکزی جلوس ڈھوک رتہ میں جرار حسین جعفری کے زیر اہتمام آوان ہاؤس سے برآمد ہوا، جس میں راولپنڈی ریجن کے ماتمی دستوں نے ماتمداری و نوخوانی کی۔ مرکزی جلوس علم اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ کشمیریہ ڈھوک رتہ میں اختتام پذیر ہوا، جبکہ سید شاہ حسین کاظمی و برادران کے زیر اہتمام شامردان ہاؤس ڈھوک رتہ سے جلوس برآمد ہوا، جس میں مختلف ماتمی دستوں نے پرصداری میں حصہ لیا۔ مرکزی امام بارگاہ گدوال 26 ایریا معجزہ گاہ میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کے زیر اہتمام عشرہ عزائے فاطمیہ کی اختتامی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ بنت رسول کی عظمت اس بات سے عیاں ہے کہ آپ بیٹی، زوجہ اور ماں ہونے کی نسبت سے کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ مادر پدر آزادی کی رسیہ خواتین کو معاشرے میں عزت و آبرومندی سے ہمکنار ہونے کے لیے سیرت فاطمہ کو اپنا آئیڈیل بنانا ہوگا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آغا سید حسین مقدسی کی سربراہی میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے رہنما اصولوں کی روشنی میں مکتب تشیع کے عقائد کے تحفظ اور حقوق کے حصول کے لیے عملی جدوجہد جاری رکھے گی اور دین و وطن پر ہرگز کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ مجلس اعضاء سے ذاکر جلیس حیدر کاظمی، ذاکر ثقلین حیدر بخاری اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ آوان ہاؤس میں اسی مناسبت سے مجلس اعضاء برپا کی گئی، جس سے علامہ سید قمر حیدر زیدی، ذاکر غلام فرید نے خطاب کیا، جبکہ محسن نقوی، بو تراب عسکری، شان علی جعفری نے سلام و نوحہ پیش کیا۔ اس موقع پر ناظم ممبر ریاض حسین کاظمی کی جانب سے پیش کردہ قرارداد ہزاروں شرکائے مجلس نے متفقہ طور پر منظور کی۔ شرکائے مجلس نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ایام ولادت و شہادت پر عام تعطیل کی جائے۔ امام بارگاہ قصر ابو طالب مغل آباد میں خانوادہ رزاق حسین نقوی کے زیر اہتمام مجلس اعضاء منعقد ہوئی، جس سے دیگر مقررین کے علاوہ علامہ سید محسن علی ہمدانی، مولانا عمران عباس قمی، ذاکر علی رضا شاہ داؤد خیل، سید نصیر حسین سبزواری، مولانا ملک اجلال حیدری نے خطاب کیا۔ بعد ازاں ماتمداری کی گئی۔ شیب ابی طالب میں انجمن کنیزان امام عصر و زمان کے زیر اہتمام عالمی عشرہ عزائے فاطمیہ کی اختتامی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے سیدہ زینب علویہ نے اسوہ فاطمیہ پر روشنی ڈالی۔ علی مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن میں مجلس فاطمیہ کا انعقاد کیا گیا، جس سے علامہ محسن الحسینی نے خطاب کیا۔ بعد ازاں ماتمداری کی گئی۔ امام بارگاہ قصر شبیر ڈھوک سیدہ میں مجلس اعضاء سے علامہ آغا علی حسین نجفی اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ امام بارگاہ زین العابدین سیٹلائٹ ٹاؤن میں مجلس خواتین منعقد ہوئی، جس سے مختلف ذاکرات نے خطاب کیا۔ عزا خانہ حسینی ڈھوک سیدہ اور رضا ہاؤس جنگی سیدہ میں مجلس فاطمیہ سے سیدہ لبوہ حیدر زیدی نے خطاب کیا۔ پشاور، لاہور، کراچی، کوئٹہ، مظفر آباد، گلگت سکردو سمیت ملک بھر میں مجالس اعضاء ماتمی جلوسوں کی برآمدگی، خواتین کی مجالس میں خاتون جنت کے تابوت کی برآمدگی اور بارگاہ رسالت و ولایت میں دختر رسول کا پرسہ پیش کیا گیا۔ اسی مناسبت سے مجلس فاطمیہ کا انعقاد ہرڈالہ سیدہ میں ماتمی تنظیم غلامان علی اکبر کے زیر اہتمام کیا گیا، جس کی اختتامی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے سید اخلاق حسین نقوی، جنرل سیکرٹری ٹی این ایف جے ضلع جہلم نے کہا کہ جز کی بھی وہی عزت و توقیر ہے کہ جو کل کو حاصل ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کا کلام قرآن جس شان و مرتبے کا حامل ہے، ویسے ہی ایک سورہ بلکہ ایک آیت بھی وہی شان اور مرتبہ رکھتی ہے۔ ایک آیت کا انکار بندہ مسلمان کو کفر کی وادی میں دھکیل دیتا ہے، لہٰذا سیدہ پاک سلام اللہ علیہا فرمان رسالت کی روشنی میں بضعت منی کی منزل پر فائز ہیں، اسی طرح محترم اور مکرم ہیں، جس طرح معظمہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال کرتے، گویا امت کو مقام سیدہ بتا رہے تھے۔ اگر آج کوئی بندہ شان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں گستاخی کرے تو وہ اپنے مقام کا خود تعین کرے کہ وہ کس مقام پر کھڑا ہے، کیونکہ جنت تو حسنین شریفین علیہ السلام کی ملکیت ہے اور حسنین علیہ السلام کی جنت تو ماں کے پیروں تلے ہے۔ اخلاق حسین نقوی نے کہا کہ وطن عزیز کو درپیش مسائل باہمی اتفاق اور بھائی چارے اور دہشت گرد تنظیموں کے کڑے محاسبے سے ہی ممکن ہے۔ مجلس اعضاء سے علی عابد نقوی، ادیب رضوی، زرغام حیدر اور تقی نقوی نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس ملک پاکستان کے استحکام و ترقی، شہدائے ملت کے
کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ تلگانگ سے نمائندہ والعصر سید تصدق حسین شاہ کے مطابق شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ اس مناسبت سے باب ابو طالب مسجد حیدری مدینہ ٹاؤن میں تنظیم اون محمد کے زیر اہتمام عظیم الشان مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے ذاکر مہدی بلوچ، مولانا حسن جواد، ذاکر کرم حسین اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ عزا بعد مختار فورس تلگانگ نے اس موقع پر سیکورٹی کے خصوصی انتظامات کر رکھے تھے۔ یوم شہدائے حسینی محاذ ملی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ راولپنڈی میں یوم شہدائے حسینی محاذ کی مناسبت سے عظیم الشان ریلی اور شہید سید صفدر نقوی کی تربت پر اجتماع کا انعقاد۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان کے مطابق شیعہ مطالبات کے لیے سن 1984 میں ایجیٹیشن کے دوران جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے شہداء سید اشرف علی رضوی شہید، سید صفدر علی نقوی شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم شہدائے حسینی محاذ کی مناسبت سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی ضلعی یوم شہداء کمیٹی کے زیر اہتمام کمیٹی چوک سے دربار شادیاں ٹالیاں راولپنڈی تک شہداء ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی رہنما علامہ سید محسن علی حمدانی، علامہ وقار حسین نقوی، علامہ فخر عباس عابدی، راجہ محمد اشرف، بابا سید قاسم علی شاہ، مرکزی کنوینر شوکت عباس جعفری، ضلعی کنوینر شفقت ترابی، چودھری مشتاق حسین، سید بو علی مہدی، سید سمر الحسن نقوی، ظہیر الحسن شاہ، عالیہ بزرگ چوہان، بابا سید فرزند علی شاہ اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ شہید صفدر علی نقوی کے مزار پر واقع قبرستان شادی ٹالیاں میں تعزیتی اجتماع منعقد ہوا، جس سے خطاب کرتے ہوئے ٹی این ایف جے پاکستان کے مرکزی سیکرٹری تعلیم و تربیت علامہ سید محسن علی حمدانی نے کہا کہ شہدائے حسینی محاذ شہدائے حسینیت ہیں جن کے خون سے عزاداری کے خلاف آمرانہ سازش ناکام کی گئی۔ علامہ حمدانی نے کہا کہ دینی اقدار کے فروغ اور تحفظ کے لیے امانت و دیانت کے ساتھ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، عقیدہ اور وطن پر ہرگز کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ علامہ حمدانی نے کہا کہ شہید صفدر علی نقوی، شہید اشرف علی رضوی اور محمد حسین شاد شہید قوم کے سروں کے تاج ہیں جن کی قربانیوں کو رائے گاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شوکت عباس جعفری نے شہدائے حسینی محاذ کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہید کی موت قوم کی حیات ہے اور شیعہ مطالبات کے لیے جام شہادت نوش کرنے والے عظیم سپوت تھے جن کی قربانیوں کے نتیجے میں فقہ جعفریہ کے حقوق، آزاداری، امام مظلوم کے تحفظ کے لیے حکومت وقت کے ساتھ 21 مئی سن 85 کو جنیجو موسوی معاہدہ عمل میں آیا۔ انہوں نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی بصیرت افروز قیادت میں مکتب تشیع کے حقوق اور عقائد حقہ کی ترویج کے لیے عملی جدوجہد جاری رہے گی اور اس راہ میں کوئی بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر شیخ عقیل حسین نے پرسوز آواز میں سلام و نوحہ پیش کیا۔ عمائدین تحریک مرکزی نائب صدر ٹی این ایف جے بابا سید فرزند علی شاہ کاظمی، چودھری مشتاق حسین، مرکزی کنوینر یوم شہداء کمیٹی شوکت عباس جعفری، شفقت ترابی، سجادہ نشین دربار سخی شاہ پیارا بابا قاسم علی شاہ، مولانا وقار حسین نقوی، محاذ حسینی ایجوٹیشن کے ہراول دستے میں شامل انجمن غلامان اہل بیت ڈھوکرتا کے راجہ اشرف حسین، عابد رضا، ملک مظہر حسین، مظہر عباس اور دیگر عمائدین، عزاداران اور بانیان مجالس لائسنس داران کی سرکردگی میں شہید سید صفدر علی نقوی کے مزار پر چادر چڑھائی اور نوحہ خوانی اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ علامہ محسن علی حمدانی نے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے اجتماعی دعا کی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر شہید کے پسماندگان، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بالخصوص رہبر شیعان پاکستان قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی جانب سے یوم شہداء منانے کے اعلان پر دلی تشکر کا اظہار کرتے ہوئے ان کے حکم پر دینی حقوق کے حصول کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے عہد کا اظہار کیا گیا۔ شرکائے اجتماع نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے پلیٹ فارم سے مشن ولا اور عزا کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ عالمی عشرۂ عزائے فاطمیہ کی مناسبت سے ملک بھر میں خواتین کی مجالس کا انعقاد۔ ام البنین WF کے زیر اہتمام راولپنڈی، اسلام آباد، وزیر آباد، گجرانوالہ اور دیگر مقامات پر مجالس کا انعقاد۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کے قائم کردہ عشرۂ عزائے فاطمیہ کی مناسبت سے ام البنین WF گرلز گائیڈ سکینہ جنریشن انجمن دختران اسلام کے زیر اہتمام 3 جمادی الثانی مجلس شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ مجلس عزا سے مفکرہ اسلام سیدہ بنت علی موسوی نے خطاب کرتے ہوئے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت اور کردار پر روشنی ڈالی اور مصائب جناب سیدہ بیان کیے۔
مجلس اعزاز سے مسز ام لیلہ مشہدی، ذاکرہ تطہیر زہرا، عین البتول مشہدی، بنت موسیٰ موسوی، لواء زینب، ابتہاج زینب، شزرا بتول موسوی نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ مجلس کے اختتام پر شبیہ تابوت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا برآمد کیا گیا۔ اس موقع پر رکت آمیز مناظر دیکھنے میں ملے اور زبردست پرصداری کی گئی۔ اسی مناسبت سے عظیم الشان مجلس عزا حسب فرمان قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی، ام البنین WF سکینہ جنریشن گرل گائیڈ انجمن کنیزان زینبیہ رجسٹرڈ کے زیر اہتمام امام بارگاہ قصر بطول لدھے والا تحصیل وزیر آباد ضلع گوجرانوالا میں مجلس عزا منعقد ہوئی۔ مجلس عزا سے دیگر مقررات کے علاوہ محترمہ سیدہ میمونہ کاظمی آف موڑ ایمن اور سیدہ مدحت زہرا نقوی نے خطاب کیا۔ سیدہ کرن فاطمہ نقوی نے مرثیہ خوانی کی، جبکہ مہک فاطمہ، عاتقہ رضا اور قندیل رضا نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ مجلس عزا کے اختتام پر تابوت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا برآمد کیا گیا، نوحہ خوانی اور ماتمداری اور پرصداری کی گئی۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔